السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ درس نمبر 17 کی باقی تمرینات جو ہیں اس کو مکمل کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ یہ لیسن بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس درس میں کیا نئی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ التدریب الرابع عشر، 14واں مشق، 14ویں تدریب۔ اقرأ پڑھیے، واکمل اور کمپلیٹ کیجیے۔ مثال ہے الابن یصلی، لڑکا نماز پڑھ رہا ہے۔ والابنۃ تقرأ، اور لڑکی پڑھ رہی ہے۔ ورب کا جہاں ذکر ہوا تھا تو بتایا گیا تھا کہ یصلی یا فعل مضارع پر جب آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، میل کے لیے ہے اور مفرد کے لیے ہے، اس شخص کے لیے جو غائب ہے ہم سے۔ یصلی وہ نماز پڑھتا ہے یا وہ نماز پڑھے گا۔ لیکن جب تصلی کہتے ہیں تو یہ آلریڈی دو صیغے بن سکتے ہیں۔ ایک تو واحد مذکر حاضر بھی بن سکتا ہے، یعنی آپ نماز پڑھتے ہو یا آپ نماز پڑھو گے، تو یصلی واحد مذکر غائب، تصلی واحد مذکر حاضر جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ کہتے ہیں تصلی۔ لیکن سیم یہی تصلی واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہے، یعنی یہ واحد مذکر غائب اور یہ واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ بن سکتا ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ جب یہ سینٹنس میں یوز ہو، جملے میں استعمال ہو، تو ہم پتہ پا جائیں گے کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ جیسے یہاں والابنۃ تقرأ، اور لڑکی پڑھ رہی ہے، تو لڑکی کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں، اس کے پڑھنے کے بارے میں ہم بتلا رہے ہیں۔ اگر اس کو ختم کر دیں، ابنا کو صرف کہیں تقرأ، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ پڑھتے ہو یا پڑھو گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے وہی سیم واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، البتہ جملوں میں استعمال کے ذریعے سے ہم اس فرق کو جانتے ہیں۔ تو الابن یصلی والابنۃ تقرأ، لڑکا نماز پڑھ رہا ہے اور لڑکی پڑھ رہی ہے۔ اب یہ بھی ایک ناؤن ہے اور یہ بھی ایک ناؤن ہے، دونوں کو جب ختم کر دیں اور پروناؤن کے ذریعے سے اگر ہم بات کریں گے تو ابن ہے تو ہم اس کے لیے کہیں گے ہوا یصلی وہی تقرأ، اور وہ پڑھ رہی ہے۔ تو ایسے ہی آپ کو چینج کرنا ہے جیسے اس جملے کے اندر انہوں نے آپ کو مشق کرایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہمارے لیے ایزی ہے انشاءاللہ۔ الاب یکتب، باپ لکھ رہا ہے، والام تطبخ، اور ماں کھانا پکا رہی ہے یا پکا رہی ہے۔ تو ہوا یکتب، وہی تطبخ، سمجھ رہے؟ الجد یجلس والجدۃ تقف، دادا بیٹھا ہوا ہے اور دادی کھڑی ہے۔ تو ہوا یجلس وہی تقف۔ بکر یأکل وخدیجۃ تشرب، بکر کھا رہا ہے اور خدیجہ پی رہی ہے۔ تو ہوا یأکل وہی تشرب۔ تو اس طریقے سے آپ فل ان دا بلینکس کر سکتے ہیں، خالی جگہوں کو آپ پر کر لیں گے۔ الطبیب یفحص والمریضۃ تتناول الدواء، ڈاکٹر چیک کر رہا ہے اور مریضہ جو ہے وہ دوا لے رہی ہے۔ تو یہاں بھی آپ، یہاں کمپلیٹ ہی آپ کو بننا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں
हुआ यफ़हसु वहिय ततनावलुद्दवा। एक तरीके से देखा जाए इसमें प्रोनाउन का जिसको हम ज़मीर कहते हैं अरबी ज़बान में, उसी की मश्क है। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए भरना बहुत आसान होगा। आइए इस नए मश्क के अंदर देखते हैं। इसमें तो सिर्फ रीडिंग है। अत-तदरीबुल खामिस आशर, 15वां मश्क। इक़रा, पढ़िए। और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये बताना चाहते हैं इसमें कि ता, लंबी ता जो है ये भी अल्फाज में इस्तेमाल होती है और ये गोल ता भी इस्तेमाल होती है। तहत, बैत, खिरतीत, लौहतुन, शौकतुन, शुरुफतुन। और इसी को जब हम रुकते हैं तो ये गोलता हा की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो कि अगले तमरीन में आपको मश्क कराएंगे। लौहतुन अगर रुकेंगे तो कहेंगे लौहा, जैसे कुरान में है अल-क़ारिअतु, अल-क़ारिअह। तो ऐसे ही ये सारी मश्कें हैं। सय्यारात, मजल्लात, अदवात, मिबरात, मिरआत, ममहात। समझे? तो वरना यह मिब्राअतुन, मिरआतुन, ममहातुन। मिस्तरह, मिस्तरतुन, नाफिदतुन, इयादतुन, जुजाजतुन, साअतुन, अरीकतुन। अरीका यानी सोफ़ा। यहाँ भी दिए हुए वैसे ही। तदरीबुस सादिस आशर, मदरसा, स्टॉप लिए, रुकिया तो मदरसा, वरना मदरसतुन। तबीबह, तबीबतुन, इब्नह, इब्नतुन। तो अरबी ज़बान में जो वक्फ़ करते हैं तो ये गोल ता जो होते हैं वहाँ की शक्ल इख्तियार कर जाती है। मकतबा, मकतबतुन, सकीनह, सकीनतुन, किताबह, किताबतुन, जद्दह, जद्दतुन, तय्यारह, तय्यारतुन, लेडी पायलट। अस्फूरह, अस्फूरतुन, यानी छोटी चिड़िया की फीमेल। ये बेहतरीन मश्क है। ये तो आपको आना चाहिए ख़ुद करना। अत-तदरीबुस साबिअ आशर, 17वां मश्क। कुछ करना नहीं इसमें। अक्मिलिल कलिमा, कलिमे को कंप्लीट करना है। किसके ज़रिए से? इन्हीं हुरूफ के ज़रिए से। गोलता, बा, शीन, फा, तो, जीम, सीन, खा और क़ाफ। अब मीम, सीन, रा और ता है तो यहाँ पर मिस्तरा। ये तो आपको ख़ुद करना चाहिए, लेकिन बहरहाल करा देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो थोड़ा। मदखलुन, मतबखुन, सक़फ़ुन। इन्हीं हुरूफ से, ये जो हुरूफ है इन्हीं से कोई ना कोई लेना, अपने हिसाब से नहीं बनाना है। और ये शुरुफ़तुन, बालकनी के माने में। सल्लतुन, टोकरी के माने में। उसके बाद यहाँ आप क़ाफ भर सकते हैं। क़िरदुन, और अगर चाहें तो बा भी भर सकते हैं, बर्द के माने ठंडी, लेकिन शायद बर्द का लफ्ज़ आया नहीं है। क़िरद आया हुआ है लेसन में, पिछले लेसन में। मिज़ल्ला, छतरी। और ये हिब्रुन, रोशनाई, इंक। उसके बाद है मौक़िफ़ुन, और ये है ये तो हो गया यजलिसु। और ये भी कोई आप भर सकते हैं, बा अलिफ के साथ भी। ये तो नहीं भर सकते बा। बहरहाल गौर करके कोई ना कोई लफ्ज़ आप भर सकते हैं इसके अंदर। बाबुन, बार आ सकते हैं, बाबुन के माने दरवाज़ा। उसके बाद है आज का आखिरी मश्क है अत-तदरीबुस सामिन आशर,
تعبیر شفوی، یعنی زبانی تعبیر. آپ کو زبانی تعبیر کرانے کی مشق کر رہے ہیں، کیسے آپ زبانی تعبیر کریں گے، یعنی دوسرے لفظ میں کہا جائے آپ کیسے بات چیت کریں گے، کسی سے گفتگو کریں گے. یہ ٹائٹل دے رہے ہیں آپ کو تعبیر کے لیے. تکلم عن بیتک، اپنے گھر کے بارے میں آپ بات چیت کیجئے. والاشیاء التی فیہ، اور ان چیزوں کے بارے میں بتلائیے جو گھر کے اندر ہیں. جیسے یہ تھوڑا سا ہنٹ دے رہے ہیں، این البیت، گھر کہاں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں البیت قریب من المسجد، یا قریب من السوق، یا بعید عن السوق، جو بھی آپ چاہیں. یہ سارے جملے آ چکے ہیں تو اس لیے آپ کے لیے آسان ہے. کم ایجارہ، اس کا رینٹ کتنا ہے، اس کا کرایہ کتنا ہے، تو آپ جتنا بتانا چاہیں. لیسن میں تو آپ پڑھے تھے کہ ایجار بیت 1000 ریال فی الشہر، یا آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں 100 ریال اگر وہ رینٹ پہ ہے. تو کم ایجارہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں ایجار البیتی، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ایجارہ، کیونکہ ہو ضمیر جو ہے وہ کس کے گھر کی طرف لوٹے گی، تو صحیح لوٹانے کو مذکر ہے. کم حجرتن فیہ، یعنی فی البیت، اسی لیے یہ مذکر کی ضمیر ہے. اس گھر میں کتنے کمرے ہیں، تو آپ جتنا چاہے آپ کہیں. لیسن میں تو ہم بار بار پڑھیں 3 حجرات، فیہ کہیں یا فی البیت کہیں، دونوں صحیح ہیں. این المطبخ وحجرۃ الطعام، مطبخ کہاں ہے اور ڈائننگ روم کہاں ہے، یعنی جہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں المطبخ وحجرۃ الطعام علی الیمینی، رائٹ ہینڈ پہ ہے یا لیفٹ ہینڈ پہ ہے. لیفٹ پہ رہے گا تو کہیں گے علی الشمالی. ماذا فی مدخل البیت، گھر کے انٹرنس میں کیا ہے، یعنی جہاں آپ داخل ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں فی مدخل البیت، یا آپ کہہ بھی سکتے ہیں فی ہی کے ذریعے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. فی ہی سجادۃ ومنضدۃ، منضدہ یعنی ٹیبل جس پہ گلدستہ رکھتے ہیں. واریکۃ، یہ ساری چیزیں آپ کو بتایا تھا انٹرنس میں. ماذا فی حجرۃ القراءۃ، ریڈنگ روم میں کیا ہے، آپ کے ریڈنگ روم میں کیا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں. فی ہی بھی کہہ سکتے ہیں، یا حجرہ ہے تو آپ فیہا، یا فی حجرۃ القراءۃ. مکتب واقلام، بتایا تھا، ومبراءۃ وممحات، اور انہوں نے بتایا تھا اور بھی کچھ چیزیں. کتب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کتب کثیرہ. مل ادوات التی فی المطبخ، مطبخ میں کون کون سی چیزیں ہیں، تو آپ جو چاہیں اس کے اندر گنائیں. آپ بتا سکتے ہیں ثلاجۃ، اس میں فریج ہیں. آپ بتا سکتے ہیں موقد کہربائی، الیکٹرک لیمپ ہے. اور اگر علم نہ ہو تو آپ غازم یا انبوب و غازم کہیں گے. یہ ورڈ آیا نہیں، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بھی اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں رفن، جو آپ پڑھے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، رفن للاطباق. تو اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے بارے میں تعبیر کر سکتے ہیں. آج کی آخری تمرین ہے، آخری مشق ہے آج کا.
تدریب التاسع عشر، اس کو آپ پڑھیے پہلے اور اس کو لکھیے 2 بار، تو لکھنے کی جگہ ہے، تو آپ کاپی کے اندر اپنے لکھ سکتے ہیں۔ اقرأ واکتب، پڑھیں اور لکھیں، اس کو آپ پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں بالکل آپ اگر زیر زبان آ رہے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ فی حرف جار شروع میں ہی آ گیا، تو فی بیت بکرن، بکر کے گھر کے اندر، غرفۃ للنوم، سونے کا ایک کمرہ ہے یعنی بیڈ روم ہے، وحجرۃ للطعام، اور کھانے کا ایک روم ہے یعنی ڈائننگ روم ہے، وحجرۃ للقراءۃ، اور پڑھنے کا ایک روم ہے یعنی ریڈنگ روم، وفیہ، فیہ کیوں لائے؟ کیونکہ اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے بیت کی طرف، فیہ، اور گھر کے اندر، مکان للاستقبال، ریسیپشن بھی ہے یعنی استقبال کرنے کی جگہ بھی ہے، وَأَمَامَهُ، یہاں بھی ضمیر اسی گھر کی طرف لوٹ رہی ہے تو مذکر ہے، وَأَمَامَهُ حَدِيقَةٌ وَاسِعَةٌ، کشادہ باغ ہے۔ اب یہاں لائیں حَوْلَهَا، اب حَوْلَهَا کیوں لائے؟ کیا یہ ضمیر بیت کی طرف لوٹ رہی؟ نہیں، یہ لوٹ رہی حدیقہ کی طرف، حَوْلَهَا یعنی حول الحدیقۃ، اس لیے ہا ضمیر مؤنث کی لائے ہیں۔ حَوْلَهَا سور کبیر، بڑی 4 دیواری ہے۔ تو اس طریقے سے اب آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر زیر زبر اور پیش لگائے ہوئے، کیونکہ ہم نے بتا دیا کافی چیزیں کہ فی حرف جار جو ہے یہ کافی استعمال ہوتا ہے، اور جہاں استعمال ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے کو مجرور کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ضمیر جو ہو لگا ہوا ہے اس لیے کہ بیت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہاں ضمیر کیونکہ یہ حدیقہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کتنا آسان ہے پڑھنا، اور پھر آپ لکھ بھی سکتے ہیں فی بیت بکرن غرفۃ للنوم وحجرۃ للطعام وحجرۃ للقراءۃ وفیہ مکان للاستقبال وامامہ حدیقۃ واسعہ حولها سور کبیر۔ اس طریقے سے ہمارا یہ درس مکمل ہوتا ہے۔ اب اگلے درس میں مراجعہ ہوگا انشاءاللہ، جیسا کہ ہر یونٹ کے اندر یہ آخر میں مراجعہ کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پوری محنت اور جدت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دلچسپی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس زبان کو سیکھنے کی اور اس سے استفادے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔